بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، حکومت پر آخری وار کرنے کا فیصلہ کس نے کیا، کیسے کیا، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور عمران خان مقدمات میں نہیں، عاصم منیر کے قیدی ہیں، یہ بھی ایک فرمان جاری ہوا ہے۔ خان کو اڈیالہ جیل سے باہر لانے کی تیاریاں، اسلام آباد پر پھر چڑھائی، سرپرائز دیں گے، یہ کس نے دعویٰ کیا، اس سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ اور پھر پشتون کارڈ، ایک خطرناک سازش، اس کے ان آؤٹس کیا ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، یہ دو تین باتیں جو ہیں اکٹھی سمجھ لیں، مل جل کے ہی ہیں کہ حکومت پر آخری وار، پختون کارڈ، خطرناک سازش، اسلام آباد پر پھر چڑھائی، سرپرائز دیں گے۔ ان تمام چیزوں کو سیدھا کر کے اکٹھا کیا جائے تو یہ کس کا دعویٰ ہے؟ یہ ہے جناب جانشین عمران، جو خود روپوش ہیں۔ ان کے ویڈیو پیغام میں سوات میں کہا گیا ہے کہ جناب حکومت پر آخری وار کریں گے، تیاریاں مکمل ہیں اور تیاریاں مکمل کر لیں مزید، کیونکہ حکومت ایسے ہمارے کام کرنے کو تیار نہیں ہے، عمران کی رہائی کے لیے راضی نہیں، لہٰذا ہم ایسا وار کریں گے، ایسا سرپرائز کریں گے کہ اب کہ بھول جائیں گے۔ یہ لوگ جب ڈی چوک میں پہنچ جائیں گے تب حکومت کو پتہ لگے گا، یعنی حکومت کو سوتی پئی ہے، بھنگ پیتی انہیں تو پتہ نہیں کی ہے، تو انہوں نہیں پتہ لگے گا اسی ایسا کام کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، آج کی جدید دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دعویٰ کیا مراد سعید نے اپنے پیغام میں، لوگوں کو کہا تیار ہو جاؤ۔ لیکن اسی جلسے میں وہ جو کنونشن تھا جانے سارانے عمران کا، اس میں خطاب کرتے ہوئے کے پی کے صدر جنید اکبر صاحب نے لوگوں سے کہا کون کون گولی کھانے کے لیے تیار ہے؟ تو بھائی بڑی مشکل نہ کچھ لوگ ہاتھ کھڑے کیتے، انہوں نے کہا گولی تسی کہو اسی کھائیے، سانو چھڈ کے دوڑ جاندے ہو، کارکن مرنے کے لیے، کارکن جیلوں میں۔ انڈائریکٹ ان کا یہ پیغام تھا۔ کہا تو کسی نے نہیں، کیونکہ تو عوام سے خطاب لے، بہت کم ہاتھ کھڑے ہوئے۔ لیکن یہ جو بہت بڑا جلسہ تھا، یعنی جانثاران عمران کا، وہ بھی ایک چھوٹا جلسی تھا۔ یعنی وہاں کے مقامی جو صحافی ہیں وہ کہتے ہیں 3 سے 4 ہزار، اور بڑھا لیں 5 ہزار افراد کر لیں۔ 5 افراد کے جلسے میں روپوش جانشین نے خطاب کیا اور لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی، کھڑے ہو جاؤ پارٹی کے خلاف، یا اپنے حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور حکومت کا آخری بات کریں گے۔ اچھا صرف یہی نہیں، صاحبزادہ حامد علی خان صاحب بھی، حامد رضا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اپنی آخری جو وار کریں گے اس میں حکومت کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، پلاننگ ہو گئی، تیاریاں ہو رہی ہیں، جاری ہے، اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایسی چڑھائی کریں گے کہ بس لگ بدل جائے گا حکومت کو۔ اب پختون کارڈ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بار جانشین عمران مراد سعید جو روپوش ہیں، انہوں نے یہ کہا، آدھی تقریر کی پشتو میں، اور انہوں نے کہا دیکھیں بلوچستان میں لوگوں کی غیرت جاگ گئی ہے، لوگ بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے حکومت کو وقت پایا ہے، تو تسی کیوں نہیں وقت پانے؟ آدھی پشتو میں بات کی، آدھی اردو میں بات کی، سوات کے کنونشن میں۔ پشتو میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پشتونوں کو بہادری سکھا رہے تھے، دلیری بتا رہے تھے، بلکہ اکسا رہے تھے۔ اب کب وہ آئیں گے؟ لوگ کہتے ہیں ان کی پارٹی کے کارکن جلد وہ سامنے آ جائیں گے منظر عام پر، لیکن نہیں۔ پہلے انہوں نے کہا تھا پیدل جائیں گے اسلام آباد، کیسے جائیں گے یہ بھی نہیں بتا رہے۔ اب یہ لوگ دونوں جو ہیں، حامد رضا جو سربراہ ہیں سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی کے، ان کا بھی بڑا دعویٰ ہے کہ جناب نہیں، ابھی دیکھیں ہم نے تو پلاننگ کر لی ہے۔ اور دوسری طرف جو جوتیوں میں جو دال بٹ رہی ہے اس میں لڑائی ہے کہ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی بچانی ہے تو فوری طور پہ جناب سلمان اکرم راجہ کو نکالو، اس کا سیاست سے کیا تعلق؟ یہ کہیں ڈبل ایجنٹی کر رہا ہے، اور اگر نہیں نکالا تو پھر پارٹی نہیں بچے گی۔ انہیں سوال کیا گیا، اینکر نے سوال کیا کہ جناب گوہر خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے لگتا ہے، جو ان کے ساتھ جس طرح ان کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے، سلمان اکرم راجہ تو 40 غداروں کی لسٹ بنا رہے۔ اور یہ بھی اب کہا گیا کہ ایک کمیٹی بن گئی ہے، جو کمیٹی 6 رکنی یا 5 رکنی ہے، جو یہ کہے گی کہ کس نے ملاقات کرنی ہے عمران سے، کس نے نہیں کرنی، ایک لسٹ بنائے گی، پھر وہ لسٹ عمران خان کے پاس جائے، جیل حکام کو دی جائے گی، پھر عمران خان کے پاس جائے گی، عمران خان اوکے کریں گے، پھر اس کے بعد
تو بھائی پہلے کیوں اندر ہے؟ پہلے کہاں سے ہوتی رہی، ڈسٹرب ہوتی رہی؟ سلمان اکرم تو شور مچا رہے ہیں کہ ہماری تو بات سنی نہیں جائے. اچھا اسی طرح کی کمیٹی عالیہ حمزہ کے لیے بھی بنا دی. پہلے عالیہ حمزہ کو سارے اختیارات دیے کہ چیف آرگنائزر پنجاب کے پی ٹی آئی کے. انہوں نے کہا جو دل چاہے کریں. عمران خان صاحب نے کہا. اب ان پر شک کیا جا رہا ہے تو عالیہ حمزہ نے کہا کہ پھر جی این جے تو پھر این جی سے ہی، میں کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں جب تک کہ میں عمران خان سے خود نہیں ملوں گی، عمران خان مجھے خود نہیں کہیں گے. یعنی بس اعتمادی کی فضا دیکھیں آپ کہ سلمان اکرم راجو نے شیر عبدل کی ایسی تیسی کرتے رہے. گوہر خان صاحب بیرسٹر چیئرمین ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. باقی لوگوں کی لسٹیں بنا کے دے رہے ہیں کہ یہ غدار ہیں، یہ ہے وہ ہے. دوسری طرف جو ہے وہ جنید اکبر جو ہیں وہ گنڈا پور کے پیچھے ہیں، گنڈا پور جنید اکبر کے پیچھے ہیں. گنڈا پور جو ہے وہ بابر سلیم سواتی کے پیچھے ہیں جو اسپیکر ہے، اور سواتی جو ہیں وہ گنڈا پور کے پیچھے ہیں. یعنی عجیب و غریب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، دست و گریبان ہو رہا ہے. بلکہ اس میں ایک اور خبر بھی ہے، پارلیمانی پارٹی میں تو میں ہوئی، بے تحاشا ہوئی، اور سیاسی پارٹی میں بھی ہوئی. لیکن پارلیمانی پارٹی میں وہ جو ایک عادل برزئی تھے، برزئی کے کیا ان کا نام ہے، بلوچستان سے جو ایم این اے بنے تھے اور جن کے خلاف ریفرنس نواز شریف نے دیا تھا اور جن کو الیکشن کمیشن نے فارغ کر دیا تھا ایم این اے کی سیٹ سے کہ انہوں نے فلور کراسنگ کی ہے، انہوں نے 26ویں ترمیم پہ ووٹ نہیں دیا اور وہ نون لیگ کے بندے، انہیں پارٹی فیصلے سے مخالفت کی، تو ان کو بحال کر دیا تھا سپریم کورٹ سے 3 رکنی بینچ نے، جو منصور علی شاہ کی مطلب سربراہی میں تھا. ٹھیک ہے. اب وہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہتے ہیں کہ جناب میرے نال تو وعدہ کیا کہ تسی مینوں کسی قائمہ کمیٹی کا چیئرمین بناؤ گے. تو انہوں نے بابر ڈوگر سے پوچھ لیا. بابر ڈوگر نے کہا جناب حد ادب رکھیں، آپ پر ابھی رضامند لوگ نہیں ہیں، اعتماد نہیں ہے. انہوں نے کہا جب تک آپ پہ اعتماد کسی کو نہیں ہوگا آپ کو کیسے دیں گے؟ تو جناب انہیں دست و گریبان ہو گئے. اندر کی رپورٹ ہے یہ کہ گریبان پکڑ لیا انہیں بابر ڈوگر کا. اب آپ یہ سوچیں گھس بیٹھیا جو زبردستی آگے پی ٹی آئی میں دوبارہ شامل ہوا، اس کا اور عامر ڈوگر کہہ رہا ہوں، عامر ڈوگر کا کیا مقابلہ؟ عامر ڈوگر کو کیا گریبان پکڑ لیا اس نے. تو حالات اس حد تک خراب ہیں. لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اب ہم آخری بار کریں گے حکومت پر، حکومت لرز جائے گی اور اس کو پھر بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا بلکہ حکومت گھر جائے گی. ٹھیک ہے، دعوے تو ہوتے رہتے ہیں، سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کتنی تیاری، کیونکہ ماضی میں تو جتنے دعوے کیے گئے وہ غلط ثابت ہوئے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. چاہے وہ علیمہ خان نے اپیل کی ہو، چاہے عمران خان نے اپیل کی ہو، چاہے گنڈا پور صاحب لے کے نکلو، لیکن کچھ رزلٹ نہیں نکلا بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کو فتح کرنے میں لگے. اب اصل خبر کی طرف آتے ہیں. شہباز گل صاحب وہ جو جٹاں دا پتر، ہاں رندہ پھیرن والا، سب تے رندہ پھیر دے، رندہ پھرے گا یوں. تو ان پہ تو پھر ہی گیا نا، کیونکہ وہ تو ملک سے باہر بھاگ گئے، بیمار تھے بیچارے، اب وہاں چہک رہے. تو ایک تقریب میں شہباز گل، سابق صدر علوی اور قاسم سوری صاحب اکٹھا تھے. وہاں خطاب فرما رہے تھے شہباز گل صاحب کہ جناب عمران خان جو ہے وہ کسی مقدمات کا قیدی نہیں ہے، مقدمات تو سارے جھوٹے ہیں. اصل میں وہ عاصم منیر سپہ سالار کی ضد کا قیدی ہے. جبکہ عام رویہ یہ ہے کہ عمران خان کے لیے راستے نکل سکتے تھے، لیکن وہ اپنی انا و ضد کے قیدی ہیں. اب یہ نہیں ملبہ ڈال دیا صاحب نے، شہباز گل صاحب نے، کہ وہ عاصم منیر کے قیدی ہیں. اب اگلی بات بھی اس سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب دنیا تو سو رہی ہے، پاکستانی حکومت کو بھی کوئی پتہ نہیں، کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ امریکہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. کہنے کا مطلب ان کا موجودہ حکومت ٹرمپ ساڈا یار ہے، یعنی ٹرمپ از مائی فرینڈ. عمران خان بھی کہتے تھے، عمران خان کو وہ بھی کہتے تھے. تو وہ کہہ رہے وہ یار ہے. جو بائیڈن تھا جس نے ہماری حکومت گرائی تھی، لہٰذا اب ہم امریکہ سے مدد لے سکتے ہیں. اور وہ جو آرٹیکل 6 لگتا تھا قاسم سوری پہ، صدر پہ، وہ باہر بیٹھے ہوئے، اور ان کے ساتھ شہباز گل بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی تحریک یہاں چل رہی ہے، کیا ہونے والا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ وہ کہتے ہیں اعظم سواتی وغیرہ جو کر رہے ہیں کہ جناب بدھ کم شدھ ہو جائے گا، اور یہ وہ کہتے ہیں ٹرک کی بتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. ادھر سے وقاص اکرم شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جو خود کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. اعظم سواتی کہہ رہے ہیں نہیں جی ہو رہی ہے، اور بدھ کو ملاقات ہوگی، اس کا رزلٹ بھی نکلے گا، بدھ کام شدھ. تو آپس میں بڑے اختلافات ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ نے شور مچا دیا، یہاں بہت کچھ ہو رہا ہے ہم نہیں بتا رہے. بلکہ انہیں ایک مثال بھی دی کہ احمد خان جو اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے بہت سی باتیں رابطے کیے لیکن کبھی کسی کو خبر نہیں بنایا انہوں نے.
تو کہنے لگے یہ لوگ جو ہے ابھی بات ہوتی نہیں تو شور مچا رہتے ہیں. اعظم سواتی صاحب جو ہیں لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، ایسی بات نہیں. اور اس کی تردید جو ہے وہ وقاص اکرم شیخ صاحب بھی کر چکے ہیں. اب بات کرتے ہیں خان کو اڈیالہ جیل سے باہر لانے کی تیاری کی. بظاہر تو ضمانت ہوتی نہیں لگ رہی، بظاہر تو باہر آتے نہیں نظر آ رہے ہیں فی الحال لمحے موجود میں. کل ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ہونا چاہیے. ایسے ہی ہوتا ہے، مقدمات سیاسی بنتے ہیں اور پھر ختم بھی ہوتے ہیں. اب یہ جو بات ہے خان کو اڈیالہ جیل سے باہر لانے کی، یہ کیا بات ہے؟ تو ایک جج ہیں افضل مجوکا، انہیں نے طلب کر لیا 15 اپریل کو. انہوں نے کہا لے آؤ سارے میں فرد جرم عائد کریے 9 مئی کے مقدمات میں. یہ جو ہیں اصل بنیادی مرکزی کردار یہ لوگ ہیں. تو عمران خان صاحب کو بلایا ہماری عدالت میں. تو اڈیالہ جیل نے وہاں کے ذمہ داروں نے وزارت داخلہ کو بھی خط لکھ دیا، پولیس کو بھی لکھ دیا کہ ہمیں اضافی سیکورٹی چاہیے ان کو ان کی عدالت میں پہنچانے کے لیے. اب لوگوں کا خیال ہے کہ خان جیل سے باہر آئے گا، پھر باتیں ہوں گی، پھر میڈیا سے بات کریں گے. لیکن مجھے اس میں کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ موجودہ حالات میں ان کو اس طرح باہر لایا جائے گا، خصوصی ان کو سیکورٹی دی جائے گی. نہیں، یہ 15 اپریل کو انہیں بلایا، ٹھیک ہے، انہیں بلا کے ان کی موجودگی میں فرد جرم لگنا نا، ورنہ ان کے بغیر لگ نہیں سکتا. عدالت تو اڈیالہ جیل جا سکتی ہے، اڈیالہ جیل کا مہمان جو ہے وہ شاید باہر نہ آ سکے. میرا یہ خیال ہے، باقی پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں. ہمارے یہاں تو ساری چیزیں چلتی ہیں، اور سیاست میں بھی ویسے ساری چیزیں چلتی ہیں. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. بیل آئیکن پر ضرور اس کو گھنٹی کا بٹن جو ہے اسے بجائیں، تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ مستقل بنیاد میں سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.